عورت برائے فروغ، وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا آؤ، وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ پورا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈال کر اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جاؤ، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کر لیں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں بالکل پاگل ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نہ زندگی نے؟ یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر پڑی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام۔ ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی؟ آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے کہا تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ اور آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جاؤ۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسا ہوا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا
उजाड़ना चाहता था। अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जिठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए। हजारों आंखों के आंसू देखकर अपने घर को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है कि ना भाई हाल पूछता है, ना सकी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। हर जगह हर किसी को सामने के लिए बड़ा नहीं मिलेगा। मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। सफर कैसा भी है, तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद के भाई से क्या लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है।